السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ زمر ہے، پارہ نمبر ہمارا 23 ہے۔ سورہ زمر جو ہے مکی صورت ہے اور اس کا جو کہتے ہیں نا کہ خالص اللہ کے بندے اور توحید، اس پر یہ اس کا تھیم ہے کہ اللہ کے لیے خالص ہونا کیسے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے خالص جو ظاہر اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر ہی اللہ کا پتہ لگے گا، تو پھر ہی اللہ کے خالص بندے بنو گے۔ تو آیت نمبر 6 کی جو آخر تھا اس کا لفظ جو اللہ تعالیٰ اپنی ساری جو کہتے ہیں نا کہ حقائق اور دلائل کے ساتھ بتاتا ہے کہ توحید کے دلائل اور حقائق ان کے پہلی 6 آیات میں پورا بتاتا ہے، یہ میں نے بنایا، تم اس طرح کیا، یہ کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ فَأَنَّا جو ہے کہ کہاں پھرے جا رہے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کدھر پھرے جا رہے ہو۔ آیت نمبر 6 کا آخر یعنی کہ یہ ختم ہوا۔ اچھا، اب یہ مشرکین نے جب یہ لفظ سنا نا کہ لو جی کہ اے مشرکین کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کدھر پھٹکے جا رہے ہو، میں ہوں اللہ، میں نے یہ کیا، اللہ سارا دلائل حقائق بتاتا ہے۔ تو اب انہوں نے یہ یعنی کہ سمجھنے گمان کرنا شروع کر دیا، کہنا شروع کر دیا، لو جی اللہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ کو ہمارے ایمان کی اور شکر کی ضرورت ہے، تو اسی لیے وہ ہم اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو اللہ نے پھر یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ پھر آگے آیت نمبر 7 میں ان کی اس غلط فہمی کا جواب دے رہا ہے کہ تمہاری اہمیت کیا ہے میری نظر میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو اس کا وضاحت کریں گے سارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 7 ہے، ان تکفروا، اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یاد رکھو جو اللہ ہے، غنی، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، انکم، تم سے، اللہ کو تمہاری حاجت نہیں ہے، اللہ تمہارا حاجت مند نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اللہ نے سیدھا ہی یعنی کہ جو بات کر دی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ غلط فہمی میں رہنے کی، گمان میں رہنے کی کہ لو جی اللہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی ہے، ہمارے ایمان کی، ہمارے شکر کی ضرورت پڑ گئی ہے، سوری، اللہ کو کوئی تمہاری حاجت نہیں ہے، اللہ تم سے بے نیاز ہے، کوئی اللہ کو حاجت نہیں۔ وَلَا يَرْضَىٰ، اور وہ پسند بھی نہیں کرتا، کس کو؟ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ میرے بندے نہ شکری کرے۔ اچھا، اب یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، اب یہ کیا ہے کہ ایک بات نہ شکری کی ہو رہی ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ یہ انکار کریں، پسند نہ کریں، جو بھی مرضی ہے، یہ نہ بھی مانے ہے تو لِعِبَادِهِ، اسی کے بندے ہیں نا۔ تو اس لفظ سے ہی اگر شرم کر جاتے وہ، یعنی کہ ہم لوگ تو یعنی کہ جیسے نا کہ تھوڑا سا یعنی کہ سمجھ کے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تو عربی دان تھے، ان کی تو اپنی زبان تھی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اس لفظ سے بھی حیا نہ آئی۔ وہ تو ایک ایک لفظ کی جو کہتے ہیں نا کہ زبر زیر، ان کو سارا پتہ تھا کہ کہاں سے بولا جا رہا ہے لفظ، کیا اس میں بتایا جا رہا ہے۔ عربی زبان بڑی فصیح بلیغ زبان ہے۔ تو لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اسے اچھا نہیں لگتا، وہ پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے نہ شکری کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ تم کفر کرو، نہ شکریاں کرو، پھر بھی اللہ کہتے ہیں میرے تو بندے ہو نا، میرے ہی ہو نا۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اگر تم شکر کرو تو اس بات کو تمہارے لیے ہی پسند کرتا ہے۔ یہاں بھی اللہ نے اپنی پسند، اپنی چوائس نہیں بتائی کہ یعنی کہ تمہارا وہ جو کہتے ہیں نا، اس کا اگر تھوڑا سا ڈیٹیل اور سمجھ پیچھے ہم پڑھ چکے، وہ جو کہتے ہیں نا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا۔ تو یہاں اللہ کہتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھے یہ پسند ہے تمہارا شکر، یہاں اللہ کو تمہارا کفر کرنا پسند نہیں ہے، اپنے بندوں کا، تمہارا نہیں کہا، اپنے بندوں کا، سارے میرے بندے ہیں، نہ کافروں کا، نہ مومنوں کا، نہ اللہ کو ماننے والوں کو اور اللہ کو نہ ماننے، اللہ کو نہ شکری پسند ہی نہیں ہے۔
ہاں شکر اللہ کو سب کے لیے پسند ہے. اچھا اب یہ جو ہے یہاں جو کہتے ہیں نا کہ دو چیزیں سمجھ آتی ہیں جو بات کو، یعنی کہ جو اللہ جو بتانا چاہ رہا ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ کفر کی جو حقیقت ہے، ظاہر بات ہے کفر کرنا تو وہ احسان فراموشی ہے. ٹھیک ہے، نہ شکری کس کو کہتے ہیں؟ احسان فراموشی. جو کہتے ہیں بڑا ہی نہ شکر ہے تو، بڑی نہ شکری ہے وہ، اللہ نے اتنا وہ کیا ہوتا ہے؟ احسان فراموشی. تو جو کہتے ہیں نا حق سے ناآشنا ہونا کہ ہائے کہ کس نے احسان کیا اس کے بارے میں کہ ایسے، اور اللہ نے واضح کر دیا کہ جو کفر ہے جو ہے یہ احسان فراموشی ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ شکر جو ہے وہ احسان مندی ہے اور حق شناسی ہے. اللہ یہ بتا رہا، ظاہری بات ہے جس کو پتہ ہوگا. اور یہاں میں وہ بھی ایک حدیث کا مفہوم بیان کروں کہ جو بندوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی لیے کہیں کہ جو بھی تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، تمہیں اچھی بات بتائے، اس کو یعنی کہ اس کو جزاک اللہ یا اس کے لیے اچھے کلمے کہو، اس کے لیے دعا کرو کہ اس نے تمہیں جو ہے کوئی اچھی بات کی ہے، تمہارے ساتھ احسان کیا ہے جس کا تمہیں یعنی کہ پتہ نہیں تھا یا تمہیں جس کی ضرورت تھی. تو اللہ جو ہے نا، تو جس شکر وہی کرے گا نا جس کو اللہ کے احسانات کا احساس ہوگا. تو اس کے علاوہ ظاہر بات ہے ایمان میں کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ شکر اور ایمان یہ لازم ملزوم ہے. اصل میں اس آیت سے جو پتہ چلتا ہے نا کہ شکر اور ایمان، کہ اگر تم شکر کرو گے، اس کو شکر اپنے بندوں کے لیے پسند ہے، کیونکہ اگر وہ شکر کریں گے تو انہی کے لیے اچھا ہے، اللہ انہی کو پسند کرے گا. ظاہر بات ایمان والے ہوں گے، ان کو حق پتہ لگے گا. تو اللہ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ شکر اور ایمان وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. یعنی کہ سمجھ لیں کہ روح اور جسم کا جو ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ وہ بتانا چاہ رہا ہے. تو اللہ، اور دوسرے نمبر پہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سارا دنیا میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ امتحان ہے، امتحان ہے. تو میں نے تو زبردستی تو نہیں کرنی، میں نے تمہیں جو اپنی مرضی دے کر بھیجا ہے، اور اسی لیے میں تمہیں بار بار جو کہتے ہیں نا اس قرآن میں یاد بھی کروا رہا ہوں، اور نبیوں کے ذریعے بھی، کہ یہ کائنات کا خالق مالک اور تمہارا یہ رب کون ہے. تو اسی لیے اس کو پہچان جاؤ، اس کا انکار مت کرو. اچھا اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَزِرُ، یاد رکھنا کوئی بھی نہیں اٹھاتا، کیا نہیں اٹھاتا؟ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا. یہاں اللہ نے صاف کہہ دیا. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں چلو کوئی بات نہ، تمہارے حصے کی نمازیں میں پڑھ لوں گا، میرے حصے کی لے لینا، اچھا فی الحال انجوائے کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، اور جی ہم فلاں کا لڑ پکڑ لیں گے، وہ ہمیں پل صراط پہ آگے پار لگا. اللہ نے کہا نو، ہر بندے نے اپنے اپنے عملوں کا حساب دینا. اچھا اللہ کہتے ثم الی ربکم، اور پھر یاد رکھنا تم اپنے رب کے، مطلب یا اللہ بھی کہہ سکتے. اللہ نے کہا جن نے پیدا کیتا، جس نے یعنی کہ اب جس نے کچھ بنایا، سب کچھ بنایا، تو کیا وہ حساب نہیں لے گا؟ کیا وہ حساب نہیں لے گا کہ ہاں بھئی اس کو کھایا پیا؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی یعنی کہ جیسے ماں کھانا پکاتی ہے، اور وہ بچے اب کھانا بھی کھائیں اور کھانا کھا پی کے جی وہ لڑیں، اور تو پھر ماں آگے سے کیا کہتی ہے، اوئے یعنی کہ کیا کیا تم لوگوں نے، کہ ایک تو تم لوگوں کو کھانا وغیرہ بنا کے دیا اور تم کھا کے اب کود رہے ہو، تنگ کر رہے ہو مجھے. تو یہ کیا ہوا کہ ماں کو تنگ کر رہے ہیں، ماں کو آرام کی ضرورت ہے. تو جیسا ماں بھی ایک دم سے گلا کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے سارا دن کام کیا، تو سارا دن کا تو ماں کو حق ہے کہ وہ ان کو ڈانٹے، ڈانٹ بھی کرے کہ جی میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، اب مجھے آرام کرنے دو، یا اس طرح. تو اللہ نے یہاں رب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم آئے ہو دنیا میں، انجوائے کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، اور تم جی زندگی اس میں اسی طرح گزار کے بغیر مجھے پہچانے، بغیر میرے شکر کے تم میرے پاس واپس آ جاؤ گے تو میں پوچھوں گا نہیں؟ ہاں بھی کیا کوئی جاب کرتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے،
اب وہ تنخواہ لے کے اور ساری اس کی جو مرات وغیرہ ان سے فائدہ اٹھا کر اب آگے سے کوئی کام نہ کرے تو پھر کیا کرے گا؟ تو مالک نے تو اس کو بظاہر بات اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیسا ملازم ہے کہ اس نے ایسی وہ تنخواہ، وہ حرام کی کمائی ہوگی، پھر وہ کمائی اس کی حرام ہو جائے گی۔ تو اسی لیے جس چیز کے لیے آپ کو کہا گیا اگر آپ وہ نہیں کرتے، اپنا وہ کام نہیں کرتے، تو آپ کی جو ہے نا وہ اس طرح ہی ہوگا کہ جیسے کہ اگر دودھ ایک پڑا ہوا ہے، دودھ کی بالٹی پڑی، اس میں ایک پیشاب کا قطرہ مل گیا ہے تو سارا دودھ ہی جو آپ کو پھینکنا پڑے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ کی کوئی ڈیوٹی ہے، اگر آپ کو اس کو صحیح طرح انجام نہیں دیتے اور تنخواہ مفت میں لے رہے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کی کمائی جو ہے وہ اس کے وہ پھر شک آ جاتا اس میں۔ تو یاد رکھنا پھر جو تمہارا رب ہے اس کی طرف مرجعکم، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم تعملون، تم کر کے آئے ہو۔ اس کا مطلب ہے ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ایک ایک چیز کی فلم بن رہی ہے، اور ہم نہ جھٹلا سکتے ہیں، اور باقاعدہ گواہوں کے ساتھ ایک ایک ذرہ گواہ ہے، جو کہتے ہیں نا کہ ایک ایک مٹی کے ذرے تک گواہی دیں گے، ایک ایک پتھر تک گواہی دے گا۔ تو کس کس کو جھٹلائیں گے، کہاں کہاں جھٹلائیں گے، کس کس کو جھٹلائیں گے؟ نام اعمال کو جھٹلا دیں گے، فرشتوں کو جھٹلا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی لیے جو لائیو فلمیں چلیں گی یہ تم ہی ہو نا، تمہاری شکل ہی ہے نا۔ ہم اپنی پرانی تصویریں دیکھ کے کتنا وہ ہمیں شوق ہوتا ہے، اور ہم کہ ہائی ہم کیسے تھے، فوراً اپنے آپ کو پہچان جاتے ہیں، ہائی یہ تو میں ہی لگ رہا ہوں، میں ہی لگ رہی ہوں۔ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح پہچان جاؤ گے۔ تو کون کون سی گواہیاں تم جو ہے ان کو تم جھٹلاؤ گے؟ انہو، یاد رکھو، علیم، وہ جانتا ہے، بذات الصدور، وہ تو سینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب سینوں کی چھپی ہوئی باتیں، اچھا یہاں جو ہے نا پہلے تو جو کہتے ہیں نا بخاری مسلم کی جو بڑی جو حدیث قدسی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور بڑی بڑی دفعہ میں نے یعنی کہ اس کو آپ کو نا یعنی کہ اس کو حدیث کو میں نے آپ کو نا کوٹ کر کے بتایا، حدیث قدسی جس کو کہتے ہیں نا اللہ بیان کر رہا ہے حدیث قدسی کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارا جہان متقی بھی ہو جائے اس سے اللہ کو کچھ نفع نہیں پہنچتا، سارا جہان اگر نافرمان ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، جیسا جو عمل کرے گا اس کا لکھا جائے گا، اگر نیک عمل کیا تو اللہ اپنے فضل سے عمل سے بڑھ کر جزا دے گا، اگر برا عمل کیا تو بدی کی حیثیت کے مطابق اس کو سزا ملے گی یا اللہ معاف کر دے گا۔ یہاں اللہ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ صاف بتا رہا ہے کہ نیکیوں کا بدلہ اللہ کئی گنا، اللہ شکر گزار ہے، برائی جتنا گناہ کرو گے اتنا ہی ملے گا۔ اور یہاں تک کہتے ہیں نیکی کا تو سوچو گے تب سے ہی، سوچنے سے ارادہ کرنے سے اللہ نیکیاں لکھنا شروع کر دے گا، گناہ کا اگر کر دو گے تب ہی صرف اتنا ہی ملے گا۔ یہ تو اللہ کے احسانات ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو۔ تو اگر انسان کہے جی کہ جو کچھ اگر ایک انسان برا ہے تو یہ جی اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے کہا نو، یہ میری مرضی نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری مرضی، کیوں؟ کیونکہ اگر تم کوئی گناہ کر رہے ہو تو میں نے ظاہری بات ہے زمین پر اتر کو تو تمہیں زبردستی تو نہیں کہ جبر اور کفر سے تو نہیں تمہیں ایمان کی طرف لانا، نہ کسی کو کہتے ہیں کہ نہ آپ زبردستی کسی سے محبت کروا سکتے ہیں، نہ ہی زبردستی کسی سے عبادت کروا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ میں جبر اور قہر سے تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا، تمہیں ہر چیز کا بتا دیا، تمہیں پتہ ہے، تو رستوں کا پتہ ہے، صحیح غلط کا پتہ ہے، اس کا تو اللہ کہتے ہیں پھر میں تمہیں بتاؤں گا، تم کر کے آئے ہو۔ یہ بہت یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی جو مرضی اس نے استعمال کی ہے اور اللہ اس چیز کا بتا رہا ہے۔ یہاں پھر وہی بات کہ کچھ چیزوں کے لیے ہم جو ہے نا جواب دہ ہوں گے اور کچھ چیزوں کے لیے نہیں، جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس جینڈر میں پیدا کیا، آپ کو عورت بنایا، مرد بنایا، کون سے آپ کے ماں باپ ہیں، کس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، کون سا آپ کا شوہر ہے، کون سی آپ کی اولاد ملی ہے، اور کتنی آپ کو مشقت والی زندگی ملی ہے یا آسان زندگی ملی ہے، اس کے حساب سے جو ہے نا اس چیز کا حساب نہیں لینا کہ اللہ کہیں گے ہاں بھئی کہ یہ تمہارے ماں باپ تھے، یہ تمہارا شوہر تھا، تو اللہ جی یہ میری مرضی تو نہیں تھی، جو اللہ کی مرضی اس کے بارے میں سوال و جواب نہیں ہونا۔
جس حیثیت میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس میں رہتے ہوئے جتنے حقوق دیے ہیں. اب ایک افسر ہے, افسر سے افسری کی پوچھ ہونی ہے. ایک جو کہتے ہیں نا کہ آخری وہ ایک کیا چپڑاسی ہے, چپڑاسی سے اس کی حیثیت کے مطابق پوچھا جائے گا. ہر بندہ اپنی نعمتوں کا اور جو اس نے استعمال کیا ہر رشتوں کے بارے میں, تو ہر بندے کو اس کی ریت کے بارے میں سوال ہوگا. یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں نے یہ میرا نہیں ہے یا مجھ سے سب کا ایک جیسا حساب ہوگا, سب ایک لائن میں کھڑے ہوں گے. نو, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داری دی ہے اللہ نے اسی سے حساب لینا ہے. تو پھر اسی سے حساب سے تیاری کرنی چاہیے, اللہ سے رشتہ جوڑنا چاہیے. اب یہاں اللہ اگلا کہہ رہا ہے وَإِذَا, اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کہا شکر کرو گے تمہارے لیے فائدہ اس لیے کیونکہ میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا. اچھا, اللہ کہتے ہیں وَإِذَا, اور جب مسل انسان, جب انسان کو کچھ پہنچتی ہے کیا, ضرور کوئی تکلیف, کوئی سختی, دعائیں کرتا ہے. یہ کیا اللہ نے انسان کا کہا, یعنی کہ سب انسانوں کی فطرت ہے, سب انسانوں کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی دکھ تکلیف میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, پکارتا ہے, وہ دعا کرتا ہے. اللہ نے یہ انسانی فطرین کی, اس کا مطلب ہے اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ انسان کے اندر یہ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے اس کی جو کہتے ہیں اس کو بنانے میں یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ تکلیف میں پکارے گا. نہیں بھی کچھ اس کو ہائے ماں تو نکلے گا نا منہ سے, تو ہائے اللہ, تو وہ جو ہے وہ نکلتا ہے. تو اللہ کہتا ہے پکارتا ہے ربہ, اپنے رب کو, منیبن, بڑا خالص ہو کے, رجوع کر کے. یہ صورت کون سی ہے, میں نے بتایا نا کہ زمر گروہ در گروہ جہنم میں جائیں گے, گروہ در گروہ جنت میں جائیں گے. تو اب وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ خالص جو کہتے ہیں بندوں کے اعمال, خالص کفر والے اور خالص جو کہتے ہیں ایمان والے, وہ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں پھر بڑا منیب ہو کے, منیب کہتے ہیں بڑا جو کہتے ہیں کہ خالص ہو کے رجوع کرنا اللہ کے, صرف اللہ ہو کہ بس اللہ تو ہے اور میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں الیہ منیبن الیہ, بڑا اس سے رجوع کرتا ہوا رب سے بڑا ایک تعلق قائم کر لیتا ہے. اور واقعی انسان ہر کوئی پریشان ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی زندگی امتحان ہے, کوئی کبھی کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, کبھی کوئی اولاد کی پریشانی آ جاتی ہے, کبھی فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں, کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, تو ہائے یہ بھی وظیفہ کر لیں, ہائے یہ بھی پڑھ لیں, ہائے یہ بھی صدقہ خیرات کر دو, یہ بھی کر دو, وہ بھی کر دو, ہائے یہ مصیبت ٹل جائے, یہ دکھ تکلیف ٹل جائے. اور جی پڑھنے پڑھانا, اور جی بڑا جو کہتے ہیں فوکس ہو کر کیوں کہ اب پھر اس وقت جتنا بھی بتایا جائے یہ پڑھ لو, یہ پڑھ لو, سارا کچھ پڑھا جاتا ہے. سارا کیوں, کیونکہ بس کچھ اچھا ہی نہیں لگ رہا ہوتا. بس یہ ہوتا ہے کہ بس ایک در ہے, اس سے جڑیں گے تو مسئلہ حل ہونا ہے, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے نا تب پھر ہمیں وہ کہتے ہیں تب وہ قرآن بھی کھل جاتے ہیں, تب تسبیحاں بھی ہاتھ میں آ جاتے ہیں, تب مسلے بھی ہوتے ہیں, پھر ہر وقت سر پر دوپٹہ بھی ہوتا ہے, اور ہر وقت ذکر اذکار بھی ہوتا ہے. یہ اتر جائے, بس یہ تکلیف نکل جائے. اللہ کہتے ہیں ثم, پھر اذا خولہ, جب اللہ کہتے ہیں پھر میں اس کو جو ہے نا اس کو دیتا ہوں کیا, نعمت منہ, جب اس کو پھر میں کوئی نعمت عطا کرتا ہوں اپنی طرف سے, ظاہر بات اس کی ضرورت میں, تکلیف میں, وہ جو دعا کرتا ہے, یعنی کہ صحت بھی نعمت ہے, اگر پریشانی دور ہو, وہ سب ہے. یعنی کہ اللہ نے ہر نعمت کا, یعنی کہ جو ہر دعا اس کی جو قبولیت ہے اللہ کی عطا. اللہ کہتے ہیں جب میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں, اس کو نعمت عطا کر دیتا ہوں, نسیہ, اللہ کہتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے. کتنا بڑا گلہ یہ. اور پھر نا جو کسی نا ترس والی محبت کہ ہائے اتنا کیا اور آگے سے اللہ کہتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے, پھر مجھے بھول جاتا ہے کہ ایک دم. یہ اللہ نے کیا ایسا مسل انسان, یہ انسانی فطرت بتا رہا ہے کہ اچھا بھولنے کا بعض لوگ کہتے ہیں لو جی ہم پہلے بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. ذرا کبھی غور کریں کہ جو دکھ تکلیف والے دنوں میں, پریشانی والے دنوں میں
اس وقت جو آنسوؤں کے ساتھ اور بڑا فوکس کر کے ہاتھ اٹھا کے، تب ہاتھوں پر بھی آنسو گر رہے ہیں، جھولیوں میں بھی، دوپٹوں میں بھی آنسو گر رہے ہیں، مسلوں پہ سجدوں میں بھی آنسو گر رہے ہیں، تو کیا جب وہ نعمتوں میں، تو پھر وہ ٹکریں شکریں، ٹھیک ہے نماز پڑھی ہے، تو کیا وہ ویسی نماز ہوتی ہے، یا ویسی دعا ہوتی ہے، یا ویسی کہ اچھا چلو ٹھیک ہے دن گزر گیا، آج کی پڑھائی رہ گئی تو رہ گئی، کوئی بات نہیں. تو اللہ کہتے بھول جا. اللہ جب کہہ رہا ہے تو واقعی انسان بھول جاتا ہے. ماں کانا یدعو، کس کو وہ پکار رہا تھا، وہ بھول ہی جاتا ہے کہ اس اللہ کو بھی پکارا تھا. ہائے وہ اللہ جس نے ایک دم یہ تکلیف دور کی ہے، بیماری دور کی ہے، پریشانی دور کی ہے، حالات سے، اس کو بھول گیا. ماں کانا یدعو، جس کو پکارا تھا، الیہ من قبل، پہلے جس کے ساتھ ایک رشتہ جوڑا تھا. تو یہ ان کے کیا بڑا بے وفائی والا رشتہ لگتا ہے پھر وہ، کہ لو جی جب میں اچھا اگر تھوڑی سی ذرا سیاسی بات کریں، وہ یہ لوٹے بن گئے کہ ادھر ضرورت ہی ادھر، ساتھ ہی پھر گئے جیسے لوٹا پھرتا. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں پہلے مجھے، پہلے میں تھا، پھر وجعل للہ، اللہ کہتے پھر بنا لیتے اللہ کے لیے اندادن شریک. پھر ظاہری بات ہے اللہ اتر کے تو نہیں، ساری بات ہے کوئی کام کرتا نا، آپ کی سولوشن نہیں کرتا. اللہ کیا کرتا ہے، سبب بنا دیتا ہے آپ کے لیے، کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راہ کھول دیتا ہے. تو ہم سارا کریڈٹ کس کو دے دیتے ہیں، یہ تو میری محنت تھی، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں نے ایسا کیا. دیکھا نا انہیں، وہ دیکھ کیسے ٹائم تے کم آیا، دیکھیا نہیں انہیں اس وقت، جی وہ بالکل اس وقت وہ میں یہ. تو آپ یہ دیکھیں یہاں اللہ نا، یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ ہم وہ اللہ کہتے ہیں شرک رہتے ہیں لیضل عن سبیلی، جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی کہ اللہ کس کی بات کر رہے ہیں، اگر اس کو دوبارہ 2-3 دفعہ اس کو غور سے پڑھیں تو اللہ ہمارے ان الفاظوں اور جملوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ ہمارے الفاظ اور جملوں کی بات کر رہے ہیں جو ہم ایسے ہی بے دھیانی میں کر دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ یہاں سکھانا یہ چاہ رہا ہے اپنے ایمان کو اس لیول پہ رکھو کہ تمہارے منہ سے کوئی ناشکری اور کفر والا کلمہ نہ نکلے، کوئی شرک والا کلمہ نہ نکلے. اللہ یہاں یہ بتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اس میں جو سٹارٹنگ کی جو آیات ہے اس میں کیا کرے، اللہ کے خاص، یعنی کہ جو کہتا ہے کہ بالکل اللہ کے لیے خالص بن جاؤ، اپنی عبادت ہر چیز، اللہ قول و فعل اپنا ہر چیز تو پتہ لگے کہ نہیں یہ اللہ والا. تو وہ اللہ نے مشکل حل کر دی، اللہ نے شفا دے دی. کتنے لوگوں کے منہ سے یہ نکلتا ہے. تو ہم کریڈٹ اپنے آپ کو دے دیتے ہیں یا کسی اپنے رشتے کو دے دیتے ہیں، اور باقاعدہ پھر احسان مندی. اور یہ کون کہلواتا ہے، ظاہری بات ہے ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ جو ایک شیطان لگا ہوا ہے، آپ کو کیا پتا وہ آپ کی زبان سے کون کون سے جملے کہلواتا ہے. اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کبھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بھی تو وہ مفہوم ہے نا کہ کبھی انسان کے منہ سے، انسان بہت نیکیاں کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن ناگہانی اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے یا کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ دڑام سے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا وڈا بول نہ بول، وہ کوئی نہ کوئی بول نکل جاتا ہے منہ سے. اور پھر اس کے بعد یا کسی کی کوئی ایسی وہ تذلیل کر دیتا ہے، اور پھر انسان کو ساری زندگی کو گناہ کفر کرتا رہتا ہے، اور لیکن پھر اچانک کوئی ایسا جملہ منہ سے نکل جاتا ہے یا ایسا کوئی عمل نکل جاتا ہے. احادیث بھری پڑی ہیں بنی اسرائیل کے واقعات سے، پہلی امتوں کے واقعات، اور وہ کتنی بار ہم لوگ دہرا چکے ہیں. یعنی کہ صرف کیا ایک جملے سے، ایک عمل سے انسان جو بخشا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو اس چیز کو یہاں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے تو بڑا صرف اللہ ہوندی سی، جو تو آپ مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد کوئی نہ کوئی جملہ، ایک تو تم پھر اس وقت پھر وہ جو کہتے ہیں نا ایک وہ جو خشوع اور وہ بڑھا، وہ تو چلو نکل گئی. اور یہاں ایک دوسری بات ایک یہ پتہ چلتی ہے کہ
جو لگژریز ہوتی ہیں، جو انسان جتنی زیادہ نعمتوں اور راحتوں میں ہوگا، وہ اللہ سے اتنا تعلق نہیں اس کا رہتا. وہ آپ کو نعمتیں اور راحتیں اللہ سے جو ہے نا آپ کا رشتہ نہیں مضبوط کرتی. جیسے مثال کے طور پہ یہاں وہ میں بتاؤں کہ حضرت جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جو تھی اس کی ابو سفیان کی جو بیٹی تھی، ان کا نام شاید میمونہ تھا. تو وہ بہرحال وہ کیا تھی، انہوں نے کیا شاید حفصہ تھی، حضرت عمر کی جو بیٹی تھی. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو وہ جو ان کا جو بستر تھا، تو کہتی ہے ایک دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ بستر کو کیا کیا ہے. تو میں نا مجھے پوری رات نا یعنی کہ میں بے چین رہا ہوں، مجھے صحیح طرح نیند بھی نہیں آئی، اور بے چین کہ مجھے اٹھنے میں نماز، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہجد فرض تھی، تو مجھے اٹھنے میں دقت ہو رہی تھی. تو کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر تو وہی ہے، بس پہلے میں اس کو بستر کی جو چادر تھی اس کو دوہرا کرتی تھی، یعنی کہ ڈبل کرتی تھی. آج رات میں نے چوہرا کر دیا، یعنی کہ ڈبل کر کے پھر ڈبل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اس کو پہلے جیسا ہی کر دو، مجھے تکلیف ہوئی ہے اٹھنے میں. تو اب ہمارے جو بستر ہیں، تو آپ خود سوچیں، کبھی آپ دیکھیں کہ آپ اپنے یہ فوم والے، یہ جو سپرنگ والے گدے یا فوم والے گدوں سے آپ کتنا اٹھ کے آپ فریش اٹھتے ہیں. آپ کبھی اس چیز کو اپنے آپ کو خود کریں کہ ایسے جیسے جسم دکھا تھکا، پیر نہیں رکھا جاتا زمین پر، اور وہ تو کوئی وجہ ہی ہے نا. تو وہ کیا وہ اٹھنے، تو پہلے لوگ ایسے ہی، تو جو اللہ والے وہ کیا زمینوں پر سونا اور چارپائی پہ سونا، کہ جو آرام دہ بستر نہیں، کیونکہ نیند جب آنی ہے تو تب تو وہ کہتے ہیں پھانسی کے تختے پہ بھی آ جائے گی. تو وہ یعنی کہ جتنی نیند چاہیے بس اتنی نیند جسم کو ضرورت ہے اتنی آئے گی، اس کے بعد بس اللہ اللہ وہ کرنا. تو وہ جو ہے نا لگژریز میں ڈل کر انسان رب سے دور ہو جاتا ہے. رب کی جو کہتے ہیں نا محبت، اور وہ اتنا ہی وہ لذت نہیں رہتی. کون پھر اٹھے گا، وہ نرم گرم بستر کو چھوڑے گا، ٹھنڈا کمرہ چھوڑے گا، اٹھ کے جب وہ جائے گا. تو وہ حدیث یہاں مجھے ایک دم سے وہ یاد آ گئی کہ اللہ کو کیا محبوب ہے اپنے بندوں میں. اللہ کو محبوب ہے گرمی کے روزے. میرا جو بندہ گرمی کے روزے رکھتا ہے، لمبے روزے، جون جولائی. حضرت علی جو تھے وہ جون جولائی کے روزے بہت زیادہ کثرت سے رکھتے ہوتے تھے، سارا سال ہی رکھتے تھے لیکن جون جولائی میں ذرا کثرت سے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ قیامت کی تشنگی سے آشنا ہونے کے لیے میں یہ رکھتا ہوں. اور اللہ کو پسند ہے گرمی کے روزے اپنے بندوں کے لیے. اور سردیوں میں وضو، اور جو کہتے ہیں نا کہ اور چل کر جانا مسجد، کہ وہ ناگوار ہوتے ہوئے بھی. اور واقعی جب اب سردیاں آنی ہیں، ٹھنڈے پانی سے جو وضو اللہ کو سب سے کہ، اور وہ کہتے ہیں گناہوں کو نہ صرف جھڑتے ہیں بلکہ گناہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. ہم جو پیچھے سے پڑھ رہے تھے، مسلسل پڑھ رہے تھے کہ کون سی نیکیاں ایسی ہیں کہ جو گناہ کو جو کہتے ہیں دور کرتی ہیں، اور گناہوں کو نیکیوں میں. تو اللہ یہ بتاتا ہے. تو یہاں اللہ کہتے ہیں کہ وہ جب جتنی آرام میں، جتنی ان کی دعائیں قبول ہوتی، جتنی نعمتیں، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ثم اذا خولوا نعمۃ منہ. اللہ کہتے ہیں جب میں پھر اس کو اپنی طرف سے نعمتیں عطا کر دیتا ہوں، نسیہ، مجھے بھول جاتا ہے. یعنی کہ اللہ جب کہہ رہا ہے نعمتوں میں، تو مجھے پھر ویسا یاد نہیں رکھتے. ہاں کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، وہ لذتیں اور وہ راحتیں. تو وہ جو اس کا آگے آئے گا ذکر. اچھا اگلی آیت میں پھر اچھا اللہ کہتے ہیں کل. اب یہ جو جملہ ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کہ بے پرواہی کا، اللہ بھی بے پرواہ ہوگا. اللہ کہتے ہیں تجھے چاہ نہیں، وہ کہتے ہیں تجھے بھی چاہ نہیں ہے تو مینوں بھی آس نہیں ہے. وہ ایک وہ جملہ ہے نا، تجھے چاہ نہیں مجھے بھی آس نہیں. تو جب تینوں چاہ نہیں ہے میری، تو مینوں تیری کادی آس ہے کہ آؤ گا میرے کول. اللہ کل انہوں نے کہہ دے تمتع ہے. یہ تمتع نا متاع، اکثر ان کے قرآن میں لفظ ہے متاع، جو کہتے ہیں نا ٹائنی، بہت چھوٹا سا فائدہ، جسٹ انجوائمنٹ، تھوڑی دیر کے لیے.
انجوائے کیسے کرتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ بچوں کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پارک میں لے کے جائیں، بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے جھولا جھلانے جائیں، تو کیا ہوگا؟ کتنی کی دیر ہم جھولا جھلا دیں گے ان کو، کتنی کی دیر بچے انجوائے کریں گے؟ یا نچ ٹپ کے وہ جی کتنی کی دیر کھیل لیں گے؟ گھنٹہ کھیل لیں گے، تھک جائیں گے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے میکسیمم، بس اتنا سے انجوائمنٹ ہی کرتی ہیں نا۔ اللہ کہتے ہیں کر لو انجوائمنٹ، لٹ لو اپنی انجوائے کر لو، جو ٹائنی سا فائدہ ہے اتنا تمتع بکفری کا قلیلاً۔ اللہ کہندے اپنی نہ شکریاں چ، اپنے کفر چ جاؤ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، جاؤ مجھے بھولے ہو نا، جاؤ کر لو انجوائے، لو کھا لو مر لو، جاؤ کرو انجوائے۔ اچھا اللہ جو ہے نا شکروں کو اور اللہ تعالیٰ پھر وہ پکڑ کیے بغیر ان پہ نا نعمتوں کے، قرآن میں ہی ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے قرآن کے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس پہ نعمتوں کی بارشیں کر دیتا ہے، اللہ اس کے زمین آسمان کو دھانے کھول دیتا ہے، لے کر، اور پھر ایک دم سے اللہ رسی کھینچتا ہے، پھر اللہ ایک دم سے عذاب نازل کرتا ہے۔ پہلے اللہ تنگی کرتا ہے کہ شاید لوٹ آئے گا، چھوٹے چھوٹے اللہ وہ جھٹکے دیتا ہے، اب شاید اس تکلیف سے، اس بیماری سے، اس دکھ سے، اس نقصان سے آ جائے گا، نہیں، پھر اللہ ایک دم سے وہ پھر جی وہ اللہ کہتا ہے مجھے بھول جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں کفر دے کلمے کردہ، پھر میرے ساتھ شریک میں نے ایسی ترکیب کی، میرا جو ہے ٹرک کام آ گیا، میری عقل مندی کام آ گئی، میرا علم کام آ گیا، تو اللہ کہتا ہے جاؤ انہوں کو پھر کر لے انجوائمنٹ تھوڑے جے، قلیلاً، تھوڑا سا، انکا من اصحاب النار، جلدی اللہ کہتے ہیں انکا بے شک من اصحاب النار، تم جہنم والے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ ایک دم سے یہ سمجھ لیں کہ اس بات کا کہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ ایسا ہی ہوگا کہ ادھر سے موت آئی، ایک پاؤں موت میں، یعنی کہ ایک دنیا میں، دوسرا پاؤں جنت میں، تو یہاں اللہ اتنا کہہ رہے ادھروں انجوائے کیتا نالی جہنم چ، اتنی جلدی جہنم میں ان کو پہنچا دیا، یعنی کہ استغفر اللہ، کہ جیسے ہی انجوائمنٹ ختم ہوگا، مطلب چھوٹی سی دنیا ختم ہو، دنیا تو چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی تمتع ہے، دنیا کے لیے تو لفظ متاع یہی استعمال ہوئے ہیں، تو انجوائمنٹ تھوڑی دیر کے لیے، اللہ اس کے بعد جہنم، یعنی کہ موت کے وقت سے ہی جہنم شروع ہو گئی ہے، یہ نہیں لو جی صدیوں بعد جا کے برزخ ختم ہوگی، پھر جا کے قیامت آئے گی، پھر جی وہ حساب کتاب شروع کا، پھر فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے کہا نو انکا من اصحاب النار، استغفر، یہ بات کس چیز کی ہو رہی؟ صرف ناشکری اللہ کو بھولنے کی، اللہ کو بھولنے کی، اور اللہ پھر نعمتوں میں ناشکری کر کے کفر کے کلمے بولنے کی۔ اچھا اللہ کہتے ہیں امن، تو جو کوئی ہے ہوا قانتن، یہ آیت میں یہ ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل ہوگی انشاءاللہ، تو پھر یہاں تک ہی پڑھیں گے ہم، ابھی نہیں، یہ 8 آیت تک انشاءاللہ، باقی یہ کل پڑھیں گے کہ اس کے بعد آگے ذرا تھوڑا سا اور ڈیٹیل ہے۔ اچھا وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ کہ جھنجھوڑ کر اللہ یاد کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں تھا، اللہ کہتے ہیں پہلے بس میں تھا، تو بس جب کہتے تھے کہ عافیت ہو بس تو اللہ کہتے ہیں ہائی نہ شکر انسان مصیبت پڑتی ہے مجھے یاد کرتا ہے، مصیبت دور ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں جب نعمتوں میں پڑتا ہے، عیش و عشرت کے نشے میں ایسا غافل بد ہو جاتا ہے، تو مست ہو جاتا ہے، مجھے بھول ہی جاتا، مجھ سے واسطہ ہی نہیں کوئی، مجھے بھول ہی گیا، مجھے بھول جاتا ہے کہ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ اس چیز کو جو ہے نا کر رہا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ چلے گی انشاءاللہ۔ صدق اللہ العظیم، اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ایسی شفائیں عطا فرما، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے، اللہ صحتیں دے دے، تندرستیاں دے دے، اللہ جہاں جہاں کمزوریاں آ گئی، اللہ جہاں جہاں خرابیاں آ گئی ہیں، اللہ تو شفا دے دے، اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو رحم کر دے، اللہ تو صحیح کر دے، اللہ درستگیاں فرما دے، یا رب العالمین قرض داروں کے قرض اتار دے،
اللہ جو بے رزق ہیں اللہ ان کے لیے رزق حلال کے دھانے کھول دے، اللہ تو سبب بنا دے یا رب العالمین۔ جو کسی پریشانی میں پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان اللہ ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج عطا فرما، جو بچے بچیاں شادی شدہ ان کو اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد رکھنا، بے اولاد جوڑوں کو اپنے محبوب کے امتی عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر دے اللہ، ان میں ہمارا نام لکھ دینا اللہ، ہمیں سندیں دے دے یا رب العالمین۔ دلوں کو اللہ موڑ دے اللہ، ایمان میں ترقیاں نصیب فرما اللہ، اپنی رضا خوشنودی عطا فرما اللہ، عمل ایسے کروا لے اللہ تو عرشوں پر خوش ہو اللہ، خالص ایمان دے دے اللہ، جیسا تو چاہتا ہے اللہ ویسا ایمان عطا کر اللہ یا رب العالمین۔ جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دینا اللہ، ایسی اللہ اپنی رضا خوشنودی اپنا دیدار اللہ نصیب فرمانا، ان مقربین میں شامل فرمانا جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے۔ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔